بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 25 اکتوبر سال 2020 اور دن ہے آج اتوار کا۔ آج دو تین خبریں اہم ہیں جناب، اور تاہی اہم ہیں دونوں ہی۔ ایک تو یہ ہے کہ آج PDM کا جلسہ ہے کوئٹہ میں، اور وہ دن آن پہنچا 25 اکتوبر، اور یہ تیسرا جلسہ ہے، اور اس جلسے کے پیچھے پولیٹکس کیا ہو رہی ہے اور آج کیا ہونے والا ہے، یہ بات کریں گے۔ اور خاص طور پہ ایسے وقت میں کہ جب تھریٹ الرٹ جاری ہو چکا ہے، ایک نیکٹا نے ایک لیٹر جاری کیا ہے، وارننگ جاری کی ہے، اور آج شدید ترین خطرہ ہے کسی بھی قسم کی دہشت گردی کا، اور پلاننگ کی ہوئی ہے دہشت گردوں نے۔ اور کوئٹہ، ویسے بھی بلوچستان، کوئٹہ یہ بہت ہی آسان ہدف ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئٹہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ کوئٹہ بار میں ایک خوفناک قسم کا دھماکہ ہوا تھا، اور اس میں 20 وکلاء جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے۔ یہ بات زیادہ پرانی نہیں ہے، چند سال پہلے یہ ہوا اور بہت ہی خوفناک تھا، اور 20 سینئر وکلاء شہید ہو گئے تھے۔ تو دہشت گرد خاص طور پہ ہمارے جو دشمن ملک ہیں ان کا خاص ٹارگٹ ہے کوئٹہ، بلوچستان، گوادر، تربت، پاک افغان بارڈر، پاک ایران بارڈر۔ یہ سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ ان کے فٹ پرنٹس بھی بہت ہیں، اور جو جنگجو ہیں، دہشت گرد ہیں، ٹرینڈ ہیں، اور ان کے رابطے بھی۔ اور کلبھوشن جو گرفتار ہوا تھا اس کا تعلق بھی جو اس نے دیا، اس نے بتایا کہ اس کا ٹاسک کیا تھا۔ اس کا ٹاسک بھی بلوچستان میں بدامنی، بلوچستان کو علیحدہ کرنا، کراچی، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو اس لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے بیچ میں کیا چل رہا ہے، اور مسلم لیگ نواز کے اندر کیا چل رہا ہے، آج کے جلسے کے بارے میں نواز شریف صاحب خطاب کریں گے، یہ ساری باتیں کریں گے۔ اور دوسری خبر جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے وزیر اعظم عمران خان کافی ایگریسو نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے، اور انہیں کچھ سمیل آ رہی ہے، اور سمیل اس سینس میں کہ کچھ گڑبڑ ہے، اور گڑبڑ کون کر رہا ہے اس کا ہی وہ پتہ لگانا چاہ رہے ہیں، اور اس بارے میں یہ اگلی خبر ہے۔ لیکن پہلے ہم شروع کرتے ہیں جناب PDM کے جلسے سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تیسرا جلسہ ہے۔ پہلا جلسہ گوجرانوالہ میں ہوا، نواز شریف نے خطاب کیا، اور نواز شریف نے خطاب میں براہ راست آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پہ تنقید کی، اور ان کو آڑے ہاتھوں لیا، شدید ترین تنقید کی۔ گو کہ یہ ساری کی ساری تنقید اور یہ ساری کی سارا جو للکار تھی وہ 1 سال کی جد و جہد جو ناکام ہوئی ان سے بات چیت کر کے، ان سے مذاکرات کر کے، اور ان سے NRO لینے کی جو کوشش تھی وہ ناکام ہوئی۔ تب جا کے نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے 16 اکتوبر کو للکارا، مایوس ہو کر، اور ساتھ ساتھ ان کی دختر مریم بی بی بھی ان کے ساتھ ساتھ تھیں جناب۔ اور یہ تقریر مسلم لیگ نواز کے لیے، اپنے لیے بھی ایک حیران کن تھی، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے لیے تو بہت ہی حیران کن تھی۔ اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کو سوچنا پڑا کہ آیا اس ایجنڈے کے ساتھ جو کہ نواز شریف کا ہے، اور اس نیریٹو کے ساتھ جو کہ مطابقت نہیں رکھتا پاکستان کے قومی اداروں کے ساتھ، تو کیا اس ایجنڈے کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد جناب دوسرا ہوا کراچی میں ہوا، تو پیپلز پارٹی نے نواز شریف کو تقریر کرنے سے معذرت کر لی، کیونکہ وہ میزبان تھی پیپلز پارٹی۔ وہ بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو پہ اٹیک ہوا تھا، اور کارساز جب 2007 میں وہ واپس آئیں وطن واپس، اور اس اعتبار سے ہر سال پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مناتی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو۔ گو کہ کچھ عرصے کے بعد اگلے ہی ایک دہشت گردی کے حملے میں وہ شہید ہو گئی تھیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا کارساز میں بھی، تو اس لیے وہ مناتی ہے۔ اب PDM چونکہ معرض وجود میں آ چکا تھا، انہوں نے PDM کو بھی دعوت دی، لیکن نواز شریف صاحب کو تقریر سے معذرت کر لی تھی۔ اور اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ تھا کیپٹن صفدر کی گرفتاری کا، اور وہ تھا واقعہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بابا قوم کے مزار پہ نعرے بازی کی گئی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی گئی، اس کی پاداش میں ان کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے معاملے کو بھی بہت زیادہ اچھالا گیا،
پھر کچھ عرصہ پہلے کچھ اچھالا گیا جناب. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے اندر کے بھی کچھ بیانات جو آئے وہ آپ کو معلوم ہے, پچھلی ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں. پیپلز پارٹی خود کلیئر نہیں تھی. ان شارٹ یہ کہ اب کوشش کے باوجود مولانا فضل الرحمان صاحب, بچکزئی صاحب سب نے منانے کی کوشش کی, لیکن زرداری صاحب نہیں مانے اور نواز شریف صاحب تقریر نہیں کر سکے تھے. اب ہے جناب کوئٹہ میں. اب کوئٹہ کا جو جلسہ ہے اس میں بھی محمود خان بچکزئی وہ بہت ہی زہر آلود قسم کی تقریر کریں گے, بلکہ نفرت انگیز بھی ہوگی, اور وہ بھی اداروں کو آڑے ہاتھوں لیں گے اور ادارے جو ہیں ان کا ٹارگٹ ہوں گے جناب. اس کے بعد دوسری تقریر مریم بی بی خود پہنچی ہوئی ہیں, وہ بھی بدستور غصے میں ہیں اور وہ اپنا غصہ نکال رہی ہیں اور انہوں نے بھی ایک تقریر کرنی ہے. پھر اس میں نواز شریف صاحب بھی تقریر کریں گے اور وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے. ان کی تقریر بھی جو اب تک اطلاعات ہیں, جو ان کے لکھاری ہیں, جو اسکرپٹ رائٹر ہیں, ان کے مطابق ان کی یہ آج کی تقریر بھی انتہائی سخت ہوگی, انتہائی زہر آلود ہوگی, اور وہ 16 اکتوبر کو جہاں پہ اپنی تقریر ختم کر کے گئے تھے وہاں سے وہ آج شروع کریں گے, کیونکہ ان کو غصہ ہے. کراچی میں ان کو تقریر نہیں کرنے دی گئی, اس کا بھی غصہ ہے اور وہ غصہ آج نکالیں گے. اور اب یہ ساری چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کے علم میں ہیں, اور اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز سے دوری رکھنا چاہتی ہے. اس حد تک دوری کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شریف فیملی کا جو وزن ہے, شریف فیملی پہ جو دیوار گرے گی, اس دیوار کے نیچے وہ ہمیں بھی نہ ساتھ ہی رگڑے میں آ جائیں ہم بھی. اس لیے وہ اپنے آپ کو فاصلے پہ رکھ رہے ہیں. نمبر 1, پہلی بات, مسلم لیگ نواز کے اندر دھڑے بندی جی موجود ہے, ابھی بھی موجود ہے. اور آج جو آپ 25 اکتوبر, آج یعنی کہ 25 اکتوبر کا جلسہ, آج آپ دیکھیں گے مریم بی بی کے ساتھ مسلم لیگ نواز کی کون کون سی لیڈرشپ گئی ہوئی ہے, اور اس کو ذرا آپ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ وہ کون کون سی ہے, تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسلم لیگ کا کون سے لوگ جو ہیں وہ اس نیریٹو کے حامی نہیں ہیں. اور ایون مسلم لیگ نواز کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ کوئٹہ کا جلسہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا جائے اور جو تھریٹ الرٹس ہیں ان کو سنجیدگی سے لیا جائے. پھر ایک اور بات بھی ہوئی, وہ یہ بات ہوئی کہ سوشل میڈیا پہ مریم بی بی نے جہاں ٹھہری ہوئی ہیں ان کے کمرے کی تصویر, ان کے کمرے کا نام, ہوٹل کا نام, کمرے کا نمبر, سب کچھ اس ویڈیو کے ذریعے وائرل کر دیا گیا. اب یہ دانستہ ہوا, نادانستہ ہوا, ان انٹینشنل ہوا, بظاہر تو اس لیے کیا گیا کہ جناب اب کراچی والا واقعہ یہاں ہم نہیں دہرانے دیں گے. جیسے کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے تو دروازے پہ آ کے اس کمرے سے گرفتار کیا گیا تھا, تو اب ایسا نہیں کرنے دیں گے. لیکن اسی چکر میں وہ ساری کی ساری جو سیکورٹی بریچ ہوئی ہے وہ ضرور خطرناک کام ہے جناب. یہ ہو گیا. اب بلاول بھٹو نے, اب آتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف. پیپلز پارٹی نے جو 16 اکتوبر کے بعد فیصلہ کیا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی وہیں کی وہیں کھڑی ہے, اور اسی لیے کل صبح جو مریم بی بی نے گفتگو کی اس میں کافی تلخی تھی, اور نہ صرف تلخی تھی بلکہ انہوں نے سندھ حکومت کو بھی مورد الزام ٹھہرایا اور ان کو بھی کافی آڑے ہاتھوں لیا. اور گورنمنٹ کو تو فیڈرل گورنمنٹ کو تو لینا ہی لینا تھا, وہ تو مرغوب غذا ہے, لیکن سندھ حکومت کو بھی لیا اور بٹوین دا لائن وہ ساری باتیں کر گئیں. اب پیپلز پارٹی ظاہر ہے جی اتنی بچی تو نہیں ہے, وہ بھی اس کا بھی اس سے زیادہ تجربہ ہے, اور لہٰذا بلاول بھٹو نے اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو گلگت بلتستان کا رخ کیا. وہاں پہ عام انتخابات ہو رہے ہیں اور وہ اپنی کمپین چلا رہے ہیں, اور بلاول بھٹو نے کوئٹہ کے جلسے میں آنے سے معذرت کر لی. اس کے بعد پھر
تگ و دو کی گئی کہ چلیں آپ ایک کام کریں کہ جناب وہ ایک فلائٹ اسپیشل فلائٹ سے آئیں اور تقریر کریں کہ واپس چلے جائیں۔ بلاول بھٹو نے جب پریشر بہت زیادہ آیا تو اس کا بھی عندیہ دیا، لیکن اب پھر واپس چلے گئے اپنی پرانی پوزیشن پہ، اور اب ان کا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے، اور اینڈ ٹائم پہ آ کے ویڈیو لنک سے رابطہ خراب بھی ہو سکتا ہے، رابطے منقطع بھی ہو سکتے ہیں، اور نیٹ کا ایشو بھی بن سکتا ہے، لہٰذا وہ ایک ہو سکتا ہے کہ ایک ریکارڈڈ میسج بھیج دیں، میسج اور خطاب بھیج دیں، وہ کریں گے، لیکن وہ سٹیج پہ موجود نہیں ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے راجہ پرویز اشرف صاحب کو کہا جی کہ آپ ہماری نمائندگی کریں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ آج کے جلسے میں ایک تو نواز شریف صاحب کی تقریر، بہت اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وزیر اعظم عمران خان اور ہمارے انٹیلیجنس ادارے، وہ سول اور ملٹری دونوں، یہ کہہ چکے ہیں کہ لندن میں نواز شریف غیر ملکی سفارتکاروں سے مل رہے ہیں، اور ان سفارتکاروں میں دشمن ملک تو ہیں ہی ہیں، لیکن کچھ ایسے ملک بھی ہیں جو کہ ہمارے دوست نما ہیں، جو دوست ملک سمجھے جاتے ہیں، ان کے بھی سفیروں نے اور ان کے بھی سفارتکاروں نے وہاں پہ نواز شریف سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یہ ایک بات کہی جا رہی ہے اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ جناب یہ سب کچھ جو پیدا کیا جا رہا ہے انریسٹ، اس میں کہیں وہ ممالک سارے کے سارے شامل تو نہیں ہیں، یہ کوئی گرینڈ پلان تو نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں۔ اور بلاول بھٹو نے ایک اور بات بھی کی ہے، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، مسلسل کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یعنی کہ بھٹو خاندان شریف خاندان کے قریب نہیں آئے گا، اور آج کی کل کی جو تقریریں ہیں وہ ذرا دیکھیے، وہ گلگت بلتستان میں آخری حکومت کس کی تھی؟ وہ تھی مسلم لیگ نواز کی۔ اب وہاں پہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہیں، اور آج گلگت بلتستان کے جو آج کی صورتحال ہے، اور بلاول بھٹو نے جو جتنی بھی سپیچز کی ہیں الیکشن کمپین کے دوران، وہ لتاڑ رہے ہیں کہ جناب گلگت بلتستان کو ہم ظالم لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں کریں گے، یہاں پہ ناکام حکومت تھی، یہاں پہ ترقی نہیں دی گئی، تو وہ 5 سال حکومت تھی مسلم لیگ نواز کی، وہ وہاں پہ وہ کر رہے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نواز اس بات سے نالا نظر آ رہی ہے جناب کہ یہ ان کا الیکشن ہے، ان کا حق بنتا ہے، تو پیپلز پارٹی خود پہنچی ہوئی ہے، بلاول بھٹو خود پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پہ الیکشن کمپین چلا رہے ہیں، اور اس صوبے میں جو ان کا حق ہے وہ مارنے جا رہے ہیں، تو یہ درون خانہ ان کے آپس میں کام اور بھی شروع ہو چکا ہے۔ اب دوسری بات جو کہ وزیر اعظم عمران خان، ایک تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے جناب کہ یہ جو کیپٹن صفدر والا معاملہ، اس پہ بھی انہوں نے ڈسپلیئر شو کیا، انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے ایک بندے کو ہیرو بنانے کی۔ اب پھر ایک اور واقعہ پیش آ گیا کیپٹن صفدر کے بعد، اگلا مسئلہ وہ ایک صحافی کا لاپتہ ہونا۔ پرائیویٹ ٹی وی چینل جیو، ان کے ایک صحافی، ان کے ورکر علی عمران، وہ لاپتہ ہو گئے۔ لاپتہ ہونے کے بعد سوشل میڈیا پہ کمپین شروع ہو گئی، سوشل میڈیا پہ کمپین شروع ہوئی تو جناب وہ تقریباً 20-22 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں واپس آ چکا ہوں، اور انہوں نے ٹیلی فون کر کے بتا دیا۔ اب وہ کہاں تھے، کس حال میں تھے، کون لے کے گیا، خود گئے، کیسے گئے، یا وہ واقعتاً ان کو لنک کیا جا رہا ہے جو کہ فوٹیج تھی کیپٹن صفدر کی گرفتاری کی، ہوٹل کی CCTV فوٹیج، اس کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے ریلیز کی تھی۔ اس پہ وزیر اعظم عمران خان نے کافی ڈسپلیئر شو کیا، اور شہزاد اکبر صاحب کو کہا کہ جناب اس کے بارے میں آپ کنوے کریں اور اس کو ہر صورت میں بازیاب کروائیں۔ اب جب یہ آرڈر پاس کیا تو علی عمران کچھ ہی دیر کے بعد بازیاب ہو گئے، یعنی کہ منظر عام پہ آ گئے، اور ان کا پتہ چلنا شروع ہو گیا جناب، ٹکٹ چلنا شروع ہو گیا کہ جی وہ پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے گھر والوں سے رابطہ بھی کر لیا ہے
لیکن فواد چودھری وفاقی وزیر انہوں نے کہا کہ جناب یہ معاملہ اس طرح نہیں چھوڑنا، اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے اور یہ ہمیں کون نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، سب کو بدنام کر رہا ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات اٹھا کے۔ اس کے بعد پھر وزیر اعظم عمران خان نے جناب بازیابی کے باوجود، وہ منظر عام پہ آنے کے باوجود انہوں نے ایک انکوائری آرڈر کر دی ہے، اور وہ انکوائری آرڈر کی ہے جناب وفاقی حکومت کرے گی۔ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے احسان صادق اس کمیٹی کے سربراہ ہیں، اور ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ سندھ، جو کہ اسپیشل برانچ وہ بھی ایک جاسوسی کا کام، جاسوس ادارہ، سول ادارہ، اسپیشل برانچ سندھ جی وہ اس کے ممبر ہوں گے۔ اس کے بعد جوائنٹ ڈائریکٹر جو آئی بی کے چیف ہیں سندھ میں وہ اس کے ممبر ہیں، اور ڈی آئی جی ایسٹ جن کے علاقے میں یہ کام ہوا وہ اس کے ممبر ہیں، کیونکہ مقدمہ درج ہو چکا، ایف آئی آر درج ہو چکی۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے یہ حکم دیا ہے اس کمیٹی کو، وفاقی حکومت نے، کہ جناب اس سارے واقعے کی انکوائری کی جائے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ سارے جو باریک ٹانکے ہیں یہ کون لگا رہا ہے، اس پہ سارے سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ کیپٹن صفدر کی تحقیقات بلاول بھٹو نے مطالبہ کیا، آئی جی کہہ رہا ہوں آرمی چیف نے اس کو اون کیا، اور اس کی تحقیقات کے لیے کور کمانڈر کراچی کو کہا ہوا ہے۔ کیپٹن صفدر والا معاملہ وہ ابھی تک بیچ میں ہی ہے، یہ صحافی کا لاپتہ ہو جانا، یہ ایک اور دوسرا مسئلہ کھڑا کیا گیا۔ تو یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اس میں وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید، ڈی جی آئی بی، ان سب کو بیٹھنا ہوگا، اور بیٹھ کے جناب یہ اس بات کا تعین کرنا ہوگا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ کون ہے جو سب کچھ کر رہا ہے، اور گورنمنٹ کو بھی اور سیکورٹی فورسز کو بھی بدنام کر رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں جی کچھ مزید اہم ڈیولپمنٹس ہوں گی، اور یہ جو وزیر اعظم نے اسٹیپ لیا ہے، ادھر آرمی چیف پہلے انکوائری کر رہے ہیں صفدر کی گرفتاری میں، جو آئی جی سندھ کا ایک اغوا کا مبینہ طور پہ کہا گیا، اس کی کر رہے ہیں، پھر یہ آ گیا۔ تو یہ معاملہ کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، اور یہ معاملہ کافی سیریس ہے کہ یہ تیسرا کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور جس کا نقصان ہو رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو، ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور بالکل ایگزیکٹ ایسے وقت میں یہ واقعات ہو رہے ہیں جب اپوزیشن کو زیادہ سے زیادہ ایندھن کی ضرورت ہے، حکومت مخالف اور ہمارے سیکورٹی اداروں کے خلاف مواد چاہیے، ان کو وہ مواد یہ کون فراہم کر رہا ہے۔ تو جناب یہ تھیں چیزیں آج کی، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔